إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. یقیناً ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے سمجھ سکیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 97 تا 99. آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. کہہ دے جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو بے شک اس نے اسے تیرے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے. اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے. آیت نمبر 98. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک اللہ سب کافروں کا دشمن ہے. آیت نمبر 99. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تیری طرف واضح آیات نازل کی ہیں اور ان سے کفر نہیں کرتے مگر جو فاسق ہیں. یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا دشمن قرار دے دیا، کیونکہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے، جبکہ ان کے خیال میں انہیں بنی اسرائیل کے کسی شخص پر وحی لے کر آنا چاہیے تھا. اس کے لیے انہوں نے ایک بہانہ بنایا. چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی علیہ السلام کی کنیت ہے ابا القاسم. اے ابا القاسم، ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے ان کے جواب دے دیے تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ واقعی نبی ہیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں گے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے ان سے عہد لیا جیسا کہ اسرائیل نے اپنے بیٹوں سے عہد لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہاں تک کہا کہ اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں وکیل ہے. سوالات کے صحیح جوابات پانے کے بعد یہود کہنے لگے اچھا یہ بتائیے کہ فرشتوں میں سے آپ کے پاس آنے والا کون ہے، کیونکہ ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی فرشتہ خبر لے کر آتا ہے. یہی آخری بات ہے، اگر آپ بتا دیں گے تو ہم آپ کے پیروکار بن جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل ہے علیہ السلام. انہوں نے کہا وہ تو لڑائی اور جنگ لے کر اترتا ہے اور ہمارا وہ دشمن ہے. اگر تم میکائیل بتاتے تو ہم ایمان لے آتے، کیونکہ وہ نباتات، بارش اور رحمت لے کر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اسی طرح صحیح بخاری میں ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے 3 سوال پوچھے. آپ نے فرمایا مجھے ابھی جبریل علیہ السلام نے ان کے جوابات بتائے ہیں. تو وہ کہنے لگے وہ تو فرشتوں میں سے یہود کا دشمن ہے. اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی والی آیت پڑھی قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرَائِيلَ. یہ بات صحیح بخاری میں کتاب التفسیر باب من کان عدوا لجبریل حدیث نمبر 4480 میں موجود ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس بہانے کے کئی جوابات دیے ہیں. پہلا یہ کہ جبریل علیہ السلام کا اس میں کیا قصور ہے.
اس نے تو اللہ کے حکم سے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا ہے۔ تمہاری عداوت تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہوئی، حقیقت تو یہی ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ اگر جبرائیل نے تمہاری کتاب کے خلاف یا گمراہی اور عذاب والی کوئی آیت کی بات کی ہو تو بے شک تم اس سے عداوت رکھتے، مگر جب اس کی لائی ہوئی وحی تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے تو پھر تمہیں دشمنی رکھنے کا کیا حق ہے؟ تیسرا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ تمہارا یہ کہنا کہ میکائیل سے تمہاری دوستی ہے یہ کیسے درست ہو سکتا ہے جبکہ تمہاری جبریل علیہ السلام سے دشمنی ہے، اور دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے، لہٰذا تمہاری دشمنی صرف جبرائیل سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہے، اس کے فرشتوں سے ہے، اس کے رسولوں سے ہے، اور جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام سبھی سے ہے، کیونکہ یہ سب جبریل علیہ السلام کے دوست ہیں۔ اور سن لو کہ جو ان سب کا دشمن ہے اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اس حوالے سے صحیح بخاری میں کتاب الرقاق باب التواضع حدیث نمبر 6502 میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تیسری بات اس حوالے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ فرقہ غرابیہ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جبریل علیہ السلام سیدنا علی پر وحی لے کر آئے تھے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی کی شکل آپس میں ملتی جلتی تھی، تو جبریل نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر دی۔ یہ بات شیعہ کے فرقہ تحفہ اثنا عشریہ میں لکھی ہے۔ جبریل سے عداوت اور ان کی گستاخی میں یہ فرقہ بھی یہود سے ملتا جلتا ہے۔ آیت نمبر 99 میں آیات بینات یعنی کھلی نشانیاں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا واضح ثبوت موجود ہے، قرآن کریم کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات اس کے تحت آ جاتے ہیں۔ یہ بات علامہ ابن کثیر اور علامہ رازی نے لکھی ہے۔ یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا مفہوم، تو آئیے اب ہم اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصباح القرآن، پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ کل آپ کہہ دیجئے، کل قول سے نکلا، یہ فعل امر ہے، حکم کے لیے یہ فعل ہے۔ کل آپ کہہ دیجئے من جو کانا ہے عدوًا دشمن، عداوت لجبریل جبریل علیہ السلام کا، فإنہ پس بے شک اس نے نزلہ اتارا ہے اسے، ہو کا اشارہ قرآن مجید کی طرف کہ جبریل علیہ السلام نے اتارا ہے اس قرآن کو علی قلبی کا، آپ کے دل پر۔ نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے دل پر جبریل نے وحی اتاری بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اس میں اس کا تو کسی قسم کا کوئی قصور نہیں۔ مصدقاً، اور یہ قرآن مجید تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو بین یدئی اس سے پہلے ہے، ان کی تورات اور انجیل دونوں کی وہ تصدیق کرتا ہے۔ وہدن، اور یہ ہدایت ہے، وہ بشرا اور خوشخبری ہے، للمومنین سب ایمان والوں کے لیے۔ للمومنین میں لفظ لی کا معنی کے لیے میم پیش منہ اور آخر سے پہلے زیر جس کو گول دائرہ لگا کر ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اس کا معنی کرنے والا ہوتا ہے۔ آخر میں یانون جمع مذکر کی علامت ہے، اور مومن ایمان والے کو کہتے ہیں۔ للمومنین سب ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ من کانا جو ہے عدوًا دشمن، للہ اللہ کا، لفظ لی کا معنی جو ہے وہ عموماً کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا معنی کا ہے۔ وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، ملائکہ ملک ان کی جمع اور رسول ان کی جمع، وجبریل اور جبرائیل کا، ومیکال اور میکائیل کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی عدو دشمن ہے، للکافرین کافروں کا، لی کا یہاں بھی معنی کا ہے، اور آخر میں یا نون کا ترجمہ اردو میں واو نون کے ساتھ ہے، تو اصل لفظ اس میں کفر ہے، کفر کافر کفار آپ اردو میں بولتے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، انزلنا ہم نے نازل کی، انزلنا میں جو
شروع میں حمزہ ہے، یہ فعل کے معنی میں تبدیلی لانے والا ہے، اور آخر میں نا سے پہلے جزم ہے، تو اس کا ترجمہ ہم نے کیا جاتا ہے، انزلنا ہم نے نازل کی، الیکا آپ کی طرف۔ یہ الا پلس کا دو حروف ہیں، الا کا معنی کی طرف اور کا حرف کے ساتھ آیا ہے، ترجمہ آپ ہوگا الیکا آپ کی طرف، آیات آیات، بینات واضح، اور مراد معجزات ہیں۔ وما یکفرو اور نہیں انکار کرتا، یا کا معنی وہ، یکفرو نہیں وہ انکار کرتا، بہا ان معجزات کا، الا مگر، الفاسقون سب نافرمان۔ فاسقن فاعلن کے وزن پر کرنے والے کا مفہوم، اور آخر میں واو نون جمع مذکر کی علامت، الفاسقون سب نافرمان یا نافرمانی کرنے والے۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان، 65% الفاظ اردو والے، 20% بار بار آنے والے، اور 15% آپ نے یاد کرنے ہیں سرخ رنگ میں۔ کل آپ کہہ دیجئے، قول، اقوال، مقولہ، اقوال زری، من جو شخص، کانا ہے، عدوًا دشمن، عدو عداوت اردو میں بولا جاتا ہے، لجبریل جبریل علیہ السلام کا، لی کا معنی چونکہ کا ہے اس لیے یہ نیلے رنگ میں ہے، فَإِنَّهُ پس بے شک اس نے، نزلہ نازل کیا اسے، نزلہ میں مفہوم ہے جو اس کے اندر شد موجود ہے، زا پر آہستہ آہستہ اتارنا، اور انزلہ کسی چیز کو یک بار اتارنا، تو نزلہ اس جبریل نے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید اتارا ہے، علی قلبی کا آپ کے دل پر، علی علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم، اور قلب جو ہے دل کو کہتے ہیں، قلبی تعلق، امراض قلب، باذن اللہ اللہ کے اذن سے، اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے یہ قرآن مجید، لما اس کی جو بین یدیہ اس کے سامنے ہے یا اس سے پہلے ہے، مصدقاً تصدیق، مصدقہ ذرائع، اور ما ماحول، ما تحت، ما جرا، ما فوق الفطرت، ما ورائے عدالت، بین یدی، بین بین الاقوامی، بین السطور، اور یدی جو ہے یہ یدین ہے، اور اس کے ساتھ ہی علامت کو ملایا تو نون لکھنے میں نہیں آیا، اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان مراد پہلے یا سامنے ہوتا ہے، وہ ہدن اور یہ ہدایت ہے، وہ بشرا اور خوشخبری ہے، بشارت اردو میں بولتے ہیں، للمومنین مومنوں کے لیے۔ من کانا جو ہے، عدوًا دشمن، للہ اللہ کا، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، و رسلہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریل اور جبریل علیہ السلام کا، و میکال اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ، عدو للکافرین دشمن ہے تمام کافروں کا، لی کا معنی یہاں بھی کا ہے، بار بار آنے والوں میں شمار ہوگا، کفر کافر کفار اردو میں بولا جائے گا۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، لا اور قد دونوں تاکید کے لیے بولے جاتے ہیں، اس کے ترجمے کو انتہائی آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں، بلا شبہ یقیناً، انزلنا ہم نے نازل کیا، ہاں جی، الیکا آپ کی طرف، آیات بینات واضح آیات، اب معجزات ایک ہی دفعہ نازل ہوتے ہیں، اس لیے اس کے لیے لفظ انزلنا آیا ہے کہ یک بار ہم نے نازل کر دیا، الیکا آپ کی طرف، آیات بینات واضح نشانیاں، مراد معجزات ہیں، وما یکفرو اور نہیں انکار کرتا، بہا ان چیزوں کا، الا الفاسقون مگر سب نافرمان، یکفرو کفر کافر کفار، الا ماشاء اللہ، الا یہ کہ، الا قلیل، فاسق نافرمان کو کہتے ہیں، فسق و فجور اور فاسق دونوں جو ہے وہ اردو میں بولے جاتے ہیں۔ تو ہمارے آج کے سبق میں بفضلہ تعالی کوئی لفظ ایسا نہیں جو ہم نے یاد کرنا ہو، چند ایک الفاظ بار بار آنے والوں میں سے ہیں جو ہم معلم القرآن میں بالتفصیل پڑھ چکے ہیں، اور اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو ہماری اردو زبان میں بولے اور سمجھے جاتے ہیں، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے لیے قرآن مجید کو سمجھنا انتہائی آسان کر دیا، اور ہم اس ذات کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی کلام کو سمجھنے کا موقع دیا۔ کتنی دنیا بھری پڑی ہے انسانوں سے، اور وہ کلام اللہ سے لا تعلق اور انجان ہے،
اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے، اپنی رحمت سے اپنی کلام کو سمجھنے کا موقع عطا فرمائے، اور جو کچھ سمجھ آ جائے اس علم کے اوپر اللہ تعالیٰ عمل کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور اپنی رحمت سے رزق حلال وافر عطا فرمائے، اور اس میں سے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ آمین جا الہ الحق آمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المومنین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔